بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کا حق ہوتا ہے اور وہ آرام سے کھل کے آزادی کے طور پہ وہ رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو انسان۔ کوئی ضروری نہیں ہے صرف پاکستان ہے یا کوئی دوسرے ممالک ہے، کسی بھی ملک کا انسان ہو، اور آزادی تو ہر جگہ کی ہوتی ہے، چاہے وہ ملک کی آزادی ہے، چاہے وہ گھر کی آزادی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی آپ کام کر رہے ہوں، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں آزادی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکوں۔ تو یہ جو ملک پاکستان ہے جو ہمیں ملا ہے، جہاں پر ہم لوگ آزادی سے رہ سکتے ہیں، ہر اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں باقی ملکوں کی نسبت، جہاں پہ بہت زیادہ پرابلمس ہیں اور لوگ کس طرح رہتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کتنا ظلم ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، کتنی انہوں نے مشکلات مصیبتیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ملک ہمیں پاکستان ملا ہے، یہ بھی ہمیں ایسے نہیں ملا، اس کے لیے بھی ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، جس کے بارے میں شاید لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا اور قائد اعظم نے اس کو آزاد کروایا۔ قائد اعظم کا بلا شبہ ہے اس کے اندر کردار رہا ہے، قائد اعظم نے کیس لڑا ہے پاکستان کا، لیکن اس کے اندر جو قربانیاں دی ہیں، اس میں جو تحریک چلائی ہے، وہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لوگوں نے اس کے اندر دی ہے۔ اور وہ کیا قربانیاں دی ہوں، جس سے 1947 میں صرف نہیں ہوا، اس سے بہت سالوں صدیوں پہلے سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ شاید لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ انگریز کب بر صغیر کے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے کن علماء نے، کن بزرگوں نے ہمارے قربانیاں دی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ آج کی یہ ویڈیو ہے، اس کو پورا اینڈ تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے علماء جو کسی سے کم نہیں تھے اور انہوں نے تحریک آزادی کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور کیسے کیسے پھانسیوں پہ لٹکے ہیں۔ ہمارے پہلے دور کے جو علماء تھے، ان کا کام صرف مدرسہ مسجد نہیں ہوتا تھا، انہوں نے ہر جگہ پر جہاد ہو، چاہے وہ آزادی کی جنگ ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی انہوں نے حصہ لیے اور وہاں پہ مسلمانوں کو انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ 1600 کے اندر، 1600 عیسوی کے اندر سب سے پہلے انگریز جو بر صغیر میں داخل ہوا تھا اور اس نے ہماری آزادی کے اوپر جو وہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ 1803 عیسوی میں حضرت شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا سب سے پہلے فتویٰ صادر کیا تھا۔ تحریک کی کمان حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے کی اور بے شمار علاقوں میں انگریز کو شکست دی۔ 1831 میں حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کے مقام پر بے شمار رفقا کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ یعنی سب سے پہلے تحریک جو شروع 1803 میں ہوئی اور 1831 میں یہ لوگ جو ہیں شہید بھی ہو گئے تھے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کا اہم ترین مارکہ شاملی کے میدان میں لگا، جہاں انگریز کو سخت جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مارکے کے سپہ سالار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، حالانکہ یہ کوئی عالم نہیں تھے لیکن بہت بڑی شخصیت تھی، اور ان کے خاص کمانڈروں میں حضرت حافظ محمد ضامن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علماء کرام تھے۔ اب یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے کتابیں بھی لکھی، جنہوں نے مدارس میں بھی پڑھایا، جنہوں نے جہاد بھی کیا، اور اصل عالم، اصل علماء، اصل بزرگ وہی ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، صرف ایک چیز کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے۔ اس مارکے میں بے شمار علماء طلبہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء کو فتویٰ جہاد کے جرم میں کالے پانی کی سزا دی گئی۔ اب کالے پانی کی سزا اگر آپ لوگ اس کی تفصیل میں جائیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ لوگ کو شارٹلی بتا رہا ہوں کہ کس سن میں کیا کیا قربانیاں دی گئیں، لیکن آپ اس کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کالے پانی کی جو سزا ہوتی تھی وہ کوئی عام سزا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مفتی کفایت علی کافی کو جنگ آزادی کے پاداش میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، یعنی پھانسی دی گئی۔ 1857 کی شکست کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور دیگر اکابرین اسلامی روایات کے تحفظ اور ملک کی آزادی کی خاطر 1866 میں قصبہ دیوبند میں دارالعلوم نامی علمی درسگاہ کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر آزادی کی تحریکوں کا مرکزی سرچشمہ ثابت ہوئی۔ اب یہ 1866 میں جو ہے یہ دارالعلوم دیوبند کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی گئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے، کہ آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال کی شروع کی۔ اب تحریک ریشمی رومال کیا ہے، آپ اس کی تاریخ جو پڑھ سکتے ہیں، کتابوں میں آپ کو مل جائے گی آرام سے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو پڑھیں پھر آپ کو اور زیادہ تفصیل پتہ چلے گی ہمارے بزرگوں کی۔ 1916 میں شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے حجاز مقدس سے شیخ الہند کو گرفتار کر کے حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا عزیز گل، حضرت مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا وحید احمد کے ہمراہ بحر روم میں واقع جزیرہ مالٹا کی جیل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اب مالٹا کی جیل کی تفصیل آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔
1919 میں حضرت مولانا محمد علی جوہر نے انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت شروع کی. حضرت مولانا شوکت علی اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عظیم قائدین بھی ساتھ تھے. اب دیکھو نا، جب تحریک جو ہے نا، تحریک اگر وہ سچی ہوتی ہے اور اس میں اخلاص ہوتا ہے اور اس میں صحیح نیت ہوتی ہے تو پھر بعد میں بزرگ جو ہیں اس کے ساتھ اور ملتے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر چند لوگوں نے شروع کی اور وہ اگر پکڑے گئے تو اس کو بھی چھوڑ دیا گیا، ایسا نہیں ہوتا. حضرت مفتی محمد شفیع اور سید ابو دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مطالبہ پاکستان کو مدلل یعنی دلیل کے ساتھ فتاوی کی صورت میں پیش کر کے تحریک آزادی پاکستان میں فیصلہ کن اور مؤثر ترین کردار ادا کیا. حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کا اعلان کیا. اب شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ شاہ اسماعیل سے اور سید احمد شہید سے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز سے سب سے پہلے ہی شروع ہوئی تھی جب انہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف. پھر اس کی کمان کس نے سنبھالی؟ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر اس کے بعد دیکھو ڈفرینٹ بزرگ جو ہیں اس کے اندر شامل، ہمارے علماء شامل ہوتے گئے. تو اس لیے کہا جاتا ہے جب تحریک جو ہے نا صحیح ہو، سچی ہو، اخلاص، صحیح نیت اور اللہ کے لیے کی جاری ہو تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں. اچھا، پھر اس میں کیا ہے کہ صرف ایک طبقے کے وہ مسلک کے علماء نہیں تھے اس کے اندر، اس میں بریلوی بھی تھے، اس میں اہل حدیث بھی تھے، اس میں دیوبندی بھی تھے، سب اس کے اندر شامل تھے. حضرت شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت عبدالعلیم صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے مطالبے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا. اب یہ بریلوی مکتب فکر کے، تو بھائی یہ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. ہمارے علماء کے اندر بڑے بزرگوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں کہ بریلوی ہے تو اس کو یہ کہہ دو، وہ دیوبندی ہے تو اس کو یہ کہہ دو. سب مل کے کام کرتے تھے. یہ تو اب آ کے نیچے کے طبقے جو لوگ ہیں نا اپنی دکان چمکانے کے لیے انہوں نے یہ ساری کہانیاں شروع کر دی. حضرت مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحامد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے نتیجہ خیز کاوشیں سر انجام دی. 15 اگست 1947 کراچی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے، جبکہ مشرقی پاکستان حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے تلاوت قرآن اور دعا کے بعد پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کا اعزاز حاصل کیا. 11 ستمبر 1948 میں جب بانی پاکستان قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی اور تدفین کے سارے مراحل سر انجام دیے. مارچ 1949 میں دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے عنوان سے قرارداد منظور کی تو اسلام کی بنیادی تعلیمات، اساسی احکامات اور اہم جزیات کو آئین کا حصہ بنانے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقا نے بھرپور کردار ادا کیا. یہ مختصر سی ایک تفصیل تھی کہ آزادی کب شروع ہوئی، انگریز نے کب حصہ لیا، قبضہ کیا آزادی کے اوپر جہاں لوگ آرام سے رہ رہے تھے، اور پھر کس طرح ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہاں پہ اپنی شہادتیں دیں پھانسی کے تختہ دار پہ لڑکے، اور پھر آگے سے آگے ایک چین چلتی گئی جس کے اندر سب بزرگ، سب علماء اس کے اندر شامل ہوئے اور سب نے اپنا اپنا کردار جو ہے ادا کیا. کسی نے اپنی شہادت دے کے کردار ادا کیا، کسی نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کے کردار ادا کیا، کسی نے عالمی سطح پر کردار ادا کیا، کسی نے ویسے قربانیاں دے کر کردار ادا کیا. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ تو مختصر ہیں، صرف عیسوی سن کے حساب سے میں نے آپ لوگوں کو، ایئر کے حساب سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگ یہ پوری جو اس کی ایک آزادی کی تحریک ہے، چاہے وہ 1857 کی ہے